حضرت عائشہ کہتی ہیں ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہنے لگا اللہ کے رسول، آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں، آپ مجھے میرے اہل و عیال سے بھی زیادہ پیارے ہیں، آپ مجھے میرے بیٹے سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ جب میں گھر میں ہوتا ہوں اور آپ مجھے یاد آتے ہیں تو مجھ سے صبر نہیں ہو پاتا، حتیٰ کہ میں آپ کے پاس آ جاتا ہوں اور آپ کا دیدار کر لیتا ہوں، لیکن جب مجھے اپنی اور آپ کی موت یاد آتی ہے تو سوچتا ہوں کہ آپ جنت میں داخل ہوں گے تو انبیاء کے ساتھ بلند مرتبوں پر ہوں گے، اور اگر میں جنت میں داخل ہوا تو مجھے اندیشہ ہے کہ میں آپ کو دیکھ نہ سکوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہ دیا، حتیٰ کہ جبریل علیہ السلام یہ آیت لے کر نازل ہوئے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی کسی قوم سے محبت کرتا ہے لیکن ان جیسے اعمال کرنے کی قدرت نہیں رکھتا تو اس کا کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا، اے ابو ذر، آخرت میں تم اس کے ساتھ ہوگے جس سے تم محبت کرتے ہوگے۔ میں نے کہا، میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، اے ابو ذر، تم اسی کے ساتھ ہوگے جس سے تم محبت کرتے ہو۔